آسما شیرازی یہ خاتون سرکاری حاجن کے نام سے مشہور ہے. یہ اٹیک یا یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے یا یہ جو ہوٹنگ ہوتی ہے یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں یا جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ان کی کرتوتیں ہیں. خواجہ آصف کی، میاں نواز شریف کی، مریم نواز شریف کی، یہ جتنے بھی پٹواری ہیں ان کی کرتوتیں ہیں. سرکاری خرچے پہ یہ تمہیں حج کرواتے ہیں، ان کی زبان بولتی ہو. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اگر وہ غلط کام کرتا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. کوئی بولے نہ بولے، شاہین تو بولے گا سچ. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین. میں اپنے معزز ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل سچی گل میں خوش آمدید کہتا ہوں. معزز خواتین و حضرات، اس وقت میرے پاس ایک ویڈیو میری موکلہ نے پاکستان سے موصول کروائی ہے. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ وہ ویڈیو آپ ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ خبر بریک ہوئی ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے. حیران کن بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات لندن میں ہوتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ واقعہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ پیش آیا ہے، جو کہ ٹرین میں جو سفر کر رہے تھے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ گالم گلوچ کرتا ہے، ان کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان کو جو ہے وہ تھریٹ کرتا ہے کہ وہ ان کو چھری کے وار سے مارے گا. اس طرح کی دھمکی آمیز یہ گفتگو ہے کہ ہم چلا بھی نہیں سکتے ہیں. اور آپ ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی کہ جس طرح سے ان کا دوست ان کو پھر ریسکیو کرتا ہے اور پھر وہ اتر جاتے ہیں وہاں پہ. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور خاص کر کے اس سے کچھ دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح کا بھی واقعہ تھا، اس میں کون ملوث ہے کون نہیں میں نہیں کہہ سکتی، مگر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ملوث تھے اور وہ اس کے اندر شامل تھے اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوئی ہے، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے. پاکستان کے حد تک، وہاں کی حد تک ابھی تک کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی ہے. اس سے پہلے مسجد نبوی میں ہو، لندن میں ہی مریم اورنگزیب ہوں، یا ایک بہت ہی یعنی مقدس جگہ ہے ہمارے لیے مسجد نبوی، وہاں پہ مریم اورنگزیب کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا حکومتی وفد کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کا پیچھا کرنا، ہراساں کرنا، گالیاں دینا، تھریٹس کرنا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ زومبیز ہیں؟ یہ کیا ماحول ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے انفارچونیٹلی بنا دیا ہے؟ یا تو پاکستان تحریک انصاف ان کو خود سے ڈس ایسوسیٹ کرے، یا خان صاحب جو ہے وہ یہ کلیم کرے کہ ہم اس طرح کے وائلنس کی مذمت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ جو کرے گا وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہوگا. یہ وہ ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، تنقید کرنے والے صحافی ہوں، وہ کوئی سیاسی لوگ ہوں، جس طرح کی زبان، الزام، بہتان پاکستان تحریک انصاف لگاتی ہے، انفارچونیٹلی اس کی مثال نہیں ملتی ہے. یہ قابل مذمت واقعہ ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو، اگر تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہوں گے اور ہوئے ہیں. اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے یہاں کارکنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں جو مظلوم ہیں. اس سے اب صنم جاوید ہوں یا دیگر جو خواتین ہیں، یاسمین راشد ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ اپنی ایک جسٹیفائڈ لڑائی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن گالم گلوچ نہیں کر رہے، تھریٹ نہیں کر رہے، حملے نہیں کر رہے. اس کے اوپر پاکستان کی حکومت کو سیریسلی عمل درآمد کرنا چاہیے. جی معزز خواتین و حضرات، یہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں. اس میں ایک خاتون ہے جس کا نام ہے آسما شیرازی. یہ خاتون سرکاری حاجن کے نام سے مشہور ہے پورے پاکستان میں. ہمارے پاکستانی جو ہیں اسے سرکاری حاجن کے نام سے پکارتے ہیں. اس سرکاری حاجن نے یہ جو باتیں کی ہیں کہ خواجہ آصف پہ اٹیک ہو گیا،
قاضی فائز عیسیٰ پہ اٹیک ہو گیا, مسجد نبوی میں لوگوں نے اٹیک کر دیا. میرا اس سرکاری حاجن سے صرف اتنا سوال ہے کہ یہ اٹیک یا یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے یا یہ جو ہوٹنگ ہوتی ہے, یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں یا جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کی کیوں نہیں ہوتی؟ سرکاری حاجن کوئی خدا کا خوف کر, یہ ان کی کرتوتیں ہیں, خواجہ آصف کی, میاں نواز شریف کی, مریم نواز شریف کی, یہ جتنے بھی پٹواری ہیں ان کی کرتوتیں ہیں, اور تیری کرتوتیں بھی وہی ہیں. سرکاری خرچے پہ یہ تمہیں حج کرواتے ہیں, ان کی زبان بولتی ہو, کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو, چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور تم لوگ ان کی فیور کرتے ہو. میں کہتا ہوں یہ جو پاکستانی جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور دوسرا جو خواجہ عاصم نے دھمکی دی ہے کہ میں ایف آئی آر درج کروا دوں گا, میں ایک کیس کروا دوں گا, اس شخص نے کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی. اس نے بتایا ہے کہ ان ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, جس ملک میں میں رہتا ہوں پرائم منسٹر کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اگر وہ غلط کام کرتا ہے, اگر وہ ملک کو لوٹتا ہے. کوئی شخص جو ہے کینیڈین سٹیزن کو ٹچ نہیں کر سکتا. پرائم منسٹر کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی ایکشن اس سٹیزن کے خلاف لے جائے. تم سرکاری حاجن, میں تمہیں یہ چتاونی دیتا ہوں کہ اس قسم کی بکواس کرنے سے باز رہو. پی ٹی آئی کے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے, اور میں تیری ہر بات کو کنڈیم کرتا ہوں, اور میں یہ بنتی کرتا ہوں اپنے پاکستانیوں سے, وہ جہاں بھی دنیا کے کونے میں موجود ہیں, کہ ان پٹواریوں کا وہ حال کرو کہ ان کا اس دنیا میں رہنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے. تو ناظرین, یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلے سچ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اس وقت آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل سچی گل سے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.